آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطہرہ کے تذکرے چل رہے ہیں، اور گزشتہ سے پیوستہ روز یاد ہوگا کہ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہجرت کے 6 سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خواب سنایا کہ میں رب کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے مکہ کے دروازے، بیت اللہ کے دروازے کھول دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 1400 صحابہ، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے، اور مقام ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے ہدی کے جانوروں کے گلوں میں کلادے ڈال دیے اور عمرہ کے احرام باندھ لیے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ تلواروں کی سوا جو کہ ایک مسافر کا ہتھیار ہے، اس کے علاوہ کوئی جنگی ہتھیار ساتھ نہ رکھا جائے، نہ نیزے، نہ ڈھالیں، نہ لوہے کی خود، نہ زریں، کوئی چیز نہ رکھی جائے سوائے مسافر کے ہتھیار کے، جو اس زمانے میں تلوار ہوا کرتا تھا، تاکہ کوئی راستے میں حالات خراب ہو جائیں تو اپنا بچاؤ تو کیا جا سکے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترتیب بنانے کے بعد آپ مکہ کے جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے جاسوسوں کو بھی دائیں بائیں روانہ کر دیا تھا تاکہ مکہ تک کے سارے راستے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی رہے۔ ہمیشہ بیدار مغز جو حکمران ہوتا ہے وہ ہر معاملے کو آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں بکھری ہوتی ہیں، وہ ایک رخ چلنے کے بعد دوسرے رخ سے آنکھیں بند نہیں کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ذوالحلیفہ کے مقام سے کچھ دور آگے نکلے ہی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کعب بن لؤی ایک قبیلہ تھا، اس نے سارے عرب کے دائیں بائیں قبیلوں کو اطلاع دے دی تھی، اور حابیش جو چنیدہ قبائل تھے انہیں اکٹھا کر لیا تھا ایک مقام پر کہ یہ کیوں مکہ مدینہ سے نکل کر مکہ کا سفر ہو رہا ہے، لگتا حملے کا ارادہ ہے اور ہمیں اس کے مقابل کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ کعب بن لؤی کا قبیلہ اور مرد حضرات تو احابیش قبائل کو اکٹھا کرنے میں لگے تھے، لیکن اس شہراہ پر جو مکہ کا راستہ ہے اس سے کچھ دور ہی ان کا قبیلہ بستا تھا، خواتین بچے ہی موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کے ساتھ مل کر ہائی کمانڈ کے ساتھ مشاورت کی۔ آپ نے یہ مشورہ کیا کہ بتائیے اس وقت مکہ کے لوگ اور دائیں بائیں کے جو مشرک قبائل ہیں وہ مستعد ہو گئے ہیں اور وہ حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان کے حملوں سے پہلے جو کعب بن لؤی قبیلے نے جو ہر طرف ہلچل مچا رکھی ہے، ہم ان کے قبیلے پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کے عورتوں اور بچوں اور لونڈیوں کو غلام بنا لیتے ہیں، عورتوں غلام بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے کعب بن لؤی خود بخود جو ان کے سردار اور بڑے ہیں ہمارے قدموں میں آ کر جھک جائیں گے۔ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانچنا چاہتے تھے وہ جانثار جو ہر وقت ان کے ہم رکاب تھے، یہ بدر، احد اور خندق کے مارکوں کو طے کیا تھا، ان حالات کے اندر کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیا یہ اس قابل ہو چکے کہ آگے بڑھ کر میرے بعد بھی اس نظام ریاست کو چلا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اور پھر وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا وہی آپ نے اپنے صحابہ کے اندر وہ تیز ترین حس کو پایا۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے آمنا و صدقنا، ہم ابھی ان کے قبائل پر حملہ کر کے ان کے بچوں، ان کے عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں تو ہمارا یہ ارادہ یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ ہم چونکہ نکلے عمرے کے لیے ہیں، ہم عمرے کی ترتیب سے نکلتے چلے جائیں، ان سب کو چھوڑتے چلے جائیں، اللہ اور اس کا رسول ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر اسی سفر پر، اسی مکہ کے سفر پر رواں دواں ہو گئے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی
خالد ابن ولید نے اپنے فوجوں کو تیار کر رکھا ہے اور 200 افراد کرۃ الغمیم ایک جگہ ہے وہاں پر اکٹھا کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان کے بعد صفیں باندھ لی گئیں، نماز کی ادائیگی ہوتی رہی، اور خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے اس منظر کو دیکھتے رہے۔ جب سلام پھیرا تو اپنے فوجوں سے کہا تم بڑے سست ہو، جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان پر حملہ آور ہو جاتے، انہیں تہہ کر دیتے۔ انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، اب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن جب اگلی نماز سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا کہ صلاۃ الخوف، کہ جنگی حالات کے اندر تمہیں نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ اور آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا قرآن کلاس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور ہم نے یہ سمجھی تھی سورۃ النساء کے اندر کہ صلاۃ الخوف کیا ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں میں امید ہے بات تازہ ہوگی۔ اس کے بعد کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کے اس حصے کی طرف جہاں آپ اور ہم نے گزشتہ سے پیوستہ